خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں ہم نے حیض کا تذکرہ ختم کیا، تو اب آج استحاضہ پر آتے ہیں. اور استحاضہ جس ماں بہن کو ہو اس کو آپ کو معلوم ہے مستحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ اور مستحاضہ. مستحاضہ استحاضے کا خون دیکھتی ہے اور پھر اس پر استحاضہ کے احکام جو ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں. جو خون عورتیں دیکھتی ہیں ان میں خون حیض کے علاوہ اور خون نفاس کے علاوہ ایک خون ہے جس کا نام استحاضہ ہے. ہم نے بتایا ہے پہلے ہی کہ استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ بالعموم عام طور پر گاڑھا نہیں ہوتا بلکہ پتلا ہوتا ہے، گرم نہیں ہوتا بلکہ سرد ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، سرخی مائل سیاہی مائل سرخ نہیں ہوتا بلکہ زردی مائل ہوتا ہے، زردی مائل سرخ ہوتا ہے. تو یہ استحاضے کے خون کی علامات ہیں. اور جہاں حیض فشار کے ساتھ اور جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے تو استحاضہ کا خون جو ہے اس میں جلن بھی نہیں ہوتی ہے اور فشار بھی نہیں ہوتا. اب یہ خون استحاضہ جو ہے اس کی یا مستحاضہ کی ہم کہیں گے تین قسمیں. ایک قسم کو ہم قلیلہ کہتے ہیں، دوسری قسم کو ہم متوسطہ کہتے ہیں اور تیسری قسم کو ہم کثیرہ کہتے ہیں. استحاضہ یا قلیلہ ہوگا، قلیلہ یعنی بہت کم، یا متوسطہ ہوگا، متوسطہ یعنی درمیانی درجے کا، یا کثیرہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا قلیلہ ہے، متوسطہ ہے یا کثیرہ ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟
یہ ایک چیز سے پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مستحاضہ ہے، ہماری ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، جو بھی ہوگی، تو جب وہ استحاضے کا خون دیکھے گی اور اس کو تجربہ ہو چکا ہوگا کہ حیض ہے یا استحاضہ ہے۔ نفاس کا معلوم کر لینا بہت آسان ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد جو خون جاری ہو وہ نفاس ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں پہچاننا۔ تو اس میں تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ابتدا میں، بعد میں یہ بھی مشکل نہیں، کیونکہ جب وہ اپنی عادت طے کرتی ہے، اپنی عادت طے کرتی ہے کہ عددیہ کیا ہے اور وقتیہ کیا ہے، میری عادت عددیہ کے حساب سے اور وقتیہ حساب سے کیا ہے، مہینے کے کس ٹائم پر میری حیض ہوتا ہے اور کتنی دیر رہتی، کتنے دنوں رہتا ہے، یہ عادت پتہ چل گیا۔ اگر اریگولر ہو، پتہ نہ چلے، تو اپنے قبیلہ کی عورتوں کے جتنے دن اور جو وقت ہوگا اسی کو وہ اختیار کرے گی۔ تو اب اس کے بغیر، اس زمانے کے بغیر اگر خون ظاہر ہوگا تو سیدھی سی بات ہے کہ استحاضہ ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہ حیض ہم نے کہا 3 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی بہن، بیٹی، ماں کا خون ظاہر ہوا اور لگاتار رہا، 3 اور 10 کی قید نہیں رہی، 3 سے کم کی تو بات ہی نہ، 10 سے بھی بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں حکم کیا ہے کہ 3 سے 10 والا جو حصہ ہے اس کو حیض قرار دیا جائے گا، اور اس سے بعد والا جو حصہ ہے، حالانکہ ایک ہی ساتھ چل رہا ہے لیکن علاوہ حصے کو استحاضہ تصور کیا جائے گا، اور اس پر استحاضہ کا حکم چلے گا، اور اپنے عادت کے درمیان والے حصے پہ حیض کا حکم چلے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہ کیسے پتہ چلے، تو مستحاضہ جو ہی خون دیکھتی ہے تو کیا کرتی ہے، اپنے شرمگاہ کے اندر روئی رکھتی ہے، کاٹن رکھتی ہے۔ کہاں؟ شرمگاہ کے اندر کاٹن رکھتی ہے۔ تو جب روئی رکھی، روئی رکھی، دیکھیے سیدھی سی بات ہے، روئی کا ایک طرف خون سے تر ہو جائے گا، ایک طرف خون سے تر ہو جائے گا، خون آلود ہو جائے گا، لیکن اس روئی کے پیڈ کے دوسری طرف نہیں نکلے گا، روئی کے پیڈ کو پینیٹریٹ کر کے دوسری طرف نہیں نکلے گا، یہی قلیلہ ہے۔ جب روئی کا پیڈ ہے تو اس روئی کے پیڈ کو ایک طرف سے، اندر کی طرف سے خون آلود ہو گیا یہ، لیکن اس کا باہر والا حصہ جو ہے اس طرف خون جاری نہیں ہوا، یعنی اس روئی کے آر پار نہیں چلا گیا، بلڈ اس روئی کے آر پار نہیں چلا گیا، تو یہ قلیلہ ہے، اس کو ہم قلیلہ کہتے ہیں۔ اب قلیلہ جب استحاضہ ہوگا تو کیا کرے گی، استحاضہ قلیلہ میں وہ نماز پڑھے گی، نماز پڑھے گی۔ کیسے پڑھے گی جناب؟ پڑھے گی ایسے کہ روئی نکالی، یا تو بدل ڈالے گی یا اسی کو دھوئے گی، کبھی روئی کافی نہیں ہوتی گھر میں، اسی کو دھو لے گی اور شرمگاہ کو صاف پاک کرے گی، پھر روئی رکھے گی، وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، 5 کے 5 وقت اسی طرح سے۔ ہر نماز پڑھنے کے وقت وہ چیک کرے گی روئی کو، اور روئی ایک ہی سائیڈ میں، یعنی قلیلہ ہی ہو، ایک ہی سائیڈ میں اگر یہ خون آلود ہوئی تھی تو اس کو صاف کر کے بدل دے گی، یا نیا کاٹن رکھے گی اور شرمگاہ بھی پاک کرے گی، اور پھر وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ یہ ہر نماز کے وقت ہوگا، صبح کو بھی، ظہر کو بھی، عصر کو بھی، مغرب کو بھی اور عشاء کو بھی۔ اب اگر کسی نماز کے ٹائم پر یہ قلیلہ سے بدل گیا ہو متوسطہ میں، اور متوسطہ میں بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ متوسطہ میں بدلنے کا مطلب ہے کہ جو یہ روئی کا پیڈ ہے، یہ روئی کا پیڈ ادھر سے بھی خون آلود ہے اندر سے، اور باہر کی طرف سے بھی خون آلود ہے، اس کا مطلب ہے بلڈ اتنا زیادہ خارج ہوا ہے
ایکسکریٹ ہوا ہے, سیکریشن ہوا ہے کہ یہ پار ہو چکا ہے دوسری طرف روئی کے, اس کا مطلب ہے اب یہ قلیلہ نہیں رہا بلکہ متوسطہ بن چکا ہوگا. اس وقت حکم بدل جائے گا, حکم اس کا بدل جائے گا کیونکہ اب یہ متوسطہ ہے. تو جس نماز پڑھنے کے لیے وہ وضو کرنے چلی گئی تو لیکن وہاں دیکھا میرا استحاضہ متوسطہ میں تبدیل ہو گیا. اب کیا کرے گی؟ تو 5 وقتوں میں سے ایک وقت جب شروع ہو گیا, یعنی شروع ہونا مطلب ہے قلیلہ جب متوسطہ میں تبدیل ہو گیا تو کیا کرے گی؟ اس وقت غسل کرے گی, وضو بھی کرے گی, غسل بھی کرے گی, وضو بھی. وضو ایک جگہ پہلے ایک جگہ بعد میں, اس وقت مجھے یاد نہیں, میں چیک کر کے بتاتا ہوں. تو بہرحال وضو بھی غسل بھی, مگر غسل صرف ایک, باقی 4 نمازیں وہی غسل, باقی متوسطہ ہی ہو صرف وضو, 4 وقتوں پر صرف وضو, اور جب پھر 5واں وقت آئے گا تو پھر غسل اور وضو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گویا یہاں 5 کی 5 نمازیں قلیلہ میں وضو کے ساتھ پڑھے گی, لیکن جہاں متوسطہ کی بات آئی بیچ میں ہی دیکھا متوسطہ ہے یا ابتدا ہی دیکھا خون اتنا زیادہ ہے کہ متوسطہ ہے, قلیلہ دیکھا ہی نہیں. جو بھی صورت ہو, وہ صورت ہو یہ صورت ہو, پہلے سے متوسطہ ہو یا بیچ میں متوسطہ بن جایا, تو اس وقت 5 نمازوں میں سے غسل اور 4 نمازیں خالی وضو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ایک غسل دن کے اندر, یعنی 5 نمازوں کے اندر ایک غسل. وہ غسل ضروری نہیں ہے صبح, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, ان 5 میں سے کوئی ایک, یہ ضروری نہیں. اگر اس نے عصر کے بعد دیکھا تھا, عصر کے وقت دیکھا تھا, ظہر کے بعد, تو عصر سے شروع ہوگا 5, عصر, مغرب, عشاء, صبح اور ظہر, یہ 5 آ گیا. اب تو یہ 5 ختم ہو کے وہ 5ویں پر غسل کرے گی, بیچ میں 4 نمازیں چھوڑ کے. سمجھیے نا میری بات؟ تو یہ ہے متوسطہ کا حکم. یعنی اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ استحاضہ کا خون روئی کے آر پار چلا گیا ہوگا, یہاں پار نہیں چلا گیا, یہاں روئی سے پار چلا گیا متوسطہ میں, روئی کے دونوں طرف, یہاں روئی کے ایک طرف, اندرونی طرف ہے. یہاں کیا ہے اندرونی طرف؟ خون استحاضہ. لیکن متوسطہ میں کیا ہے؟ روئی کے دونوں طرف, خون استحاضہ, روئی کے دونوں طرف ظاہر ہوا خون استحاضہ. تو یہ ہے استحاضہ متوسطہ. اس کا حکم میں نے عرض کیا, ایک غسل اور 4 وضو, 4 نمازوں کے لیے صرف وضو, لیکن ایک نماز کے لیے غسل. یہ ہے متوسطہ. اب آخری قسم میں یہ ہے کہ روئی ہے روئی کے دونوں طرف روئی کے دونوں طرف خون آلود ہو چکا ہے. میری بہن نے دیکھا کہ روئی کے دونوں طرف خون آلود ہو چکا ہے. استحاضہ کے خون سے کیا آلود ہو چکا ہے؟ روئی کا پیڈ جو ہے وہ دونوں طرف سے خون آلود ہو چکا ہے. اب اس میں کمی کیا ہے؟ کمی صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کپڑا باندھتی ہیں عورتیں, پیڈ کے اوپر سے باندھتے ہیں کپڑا, جیسے بچے پر ڈائپر باندھتے ہیں, اسی طرح اس کے بعد کپڑا باندھتی ہیں. یہاں بھی روئی بھی ہے, کپڑا بھی ہے, یہاں بھی روئی بھی ہے, کپڑا بھی ہے. یہاں روئی کے ایک ہی طرف خون, یہاں روئی کے دونوں طرف خون, لیکن کثیرہ میں ایک روئی کے دونوں طرف, اور اس کے علاوہ کپڑے تک بھی
کیا چیز پہنچی ہے؟ ہاں جی، خون استحاضہ پہنچا ہوا ہے. یہاں صرف ایک جگہ، یہاں 2 جگہ، یہاں 3 جگہ. جب 3 جگہ پہنچ جائے، ایک روئی کے دونوں طرف لگ جائے خون، اور پھر کپڑے پر بھی پہنچ جائے، تو اسے کثیرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ کثیرہ. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حکم ہر نماز کے لیے غسل، ہر نماز سے پہلے غسل، ہر نماز غسل سے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں خالی وضو سے، یہاں ایک غسل اور 5 وضو سے، یہاں غسل کے ساتھ غسل بھی اور وضو بھی 5 بار. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک سہولت ہے یہاں، اور وہ سہولت یہ ہے، اگر مستحاضہ نے ظہر پڑھ لیا اور ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیا، تب وہ فاصلہ بیچ میں کچھ نہیں ہوا، تعقیبات بھی مختصر سے فاصلہ نہیں ہوا، تو وہ ظہر اور عصر دونوں ایک ہی غسل سے پڑھ سکتی ہے. اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء، وہ دونوں نمازیں بھی ایک ہی غسل سے پڑھ سکتی ہیں. اس طرح اسے کتنے غسل کرنے پڑیں گے؟ صرف 3 غسل کرنے پڑیں گے. یہ سہولت ہے. اگر اس نے جمع بین الصلاتین کر لیا، ظہر اور عصر کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کر لیا بین الصلاتین. لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ اگر میں نے 2 نمازیں پڑھی مگر بیچ میں مثال کے طور پر بہت وقفہ بیٹھی تعقیبات پڑھنے کے لیے، تو اس کو فاصلہ سمجھا جائے گا ظہر اور عصر کے درمیان یا مغرب اور عشاء کے درمیان. تو اگر فاصلہ تصور ہوا تو اس صورت میں ایک غسل نہیں چلے گا بلکہ 2 غسل کرنے پڑیں گے. ہاں، مختصر تعقیبات یا ایک نماز کے بعد ساتھ ہی دوسری نماز، کوئی مشکل نہیں. عام طور پر تعقیبات بعد میں ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں. اگر ایسے صورتحال رہی تب اس صورت میں صبح کا غسل، ظہرین کا غسل اور مغربین کا غسل، صرف 3 غسل پڑھنے پر یہ مستحاضہ جو ہے فارغ ہو سکتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جب ختم ہو جائے گا استحاضہ، حیض کی طرح ایک اور غسل اور مسئلہ ختم. جب ختم ہو جائے گا پھر خون نہیں آتا ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے ہمارا نفاس کا مسئلہ ہے. ٹائم کم ہے، 5-6 منٹ میں یہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے اس موضوع کو ٹال دیا جائے اگلے سبق پر، اور یہی ہم اختتام کرتے ہیں آج کے سبق کا. اگرچہ 5-10 منٹ 5-6 منٹ کم رہا درس، کوئی فکر نہیں. تو کوئی پوچھنا ہو سوال وغیرہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ درس جاری رہے تب تک، جب تک اور ٹائم اگر ہم لینا چاہیں تو لے لیں. کیا یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ استحاضہ کیا ہوتا ہے اور استحاضہ اور حیض میں کیا فرق ہے؟ استحاضہ اور حیض میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ ہے کہ خون کا جو کوالٹیز ہوتی ہیں، خون کے اوصاف جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہے، یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے حیض کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مقرر وقت اور عدد. وقت یعنی مہینے کے کس وقت پر، کس حصے میں، کون سے ہفتے میں یا کون سی دہائی میں دنوں کے، یہ ہے وقت. عدد کیا ہے؟ کتنے دنوں. لیکن وہ دنوں جو ہوگا وہ کم سے کم 3 ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 10 ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس میں شمار ہوگا. یہ پہلا فرق ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسرا فرق ہے، وہاں مسئلہ ہے ہمیں عادت طے کرنے کا. کچھ عادت نہ رکھنے والی ہیں، کچھ عادت رکھنے والی ہیں. ابتدا میں عادت نہ رکھنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مبتدیہ، مضطربہ اور ناسیہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ کافی نہیں ہے، عادتیں بھی بنی نہیں
تو عادت بن کے پھر کیا ہے؟ پھر ہے یا وقتیہ یا عددیہ، یا وقتیہ بھی اور عددیہ بھی، تین وہاں بھی تین قسمیں، اور جو لاسٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ تو لاسٹ جب آ جائے گا، لاسٹ اسٹیج پر اس نے عادت طے کر لی پرفیکٹلی، اس میں کوئی خامی نہیں رہی، وقت بھی طے کر لیا اور عدد بھی طے کر لیا، یہ اس میں ہے۔ اس میں یہ بات ہے ہی نہیں، اس میں ٹائم کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے کوئی قید نہیں، مہینے بھر بھی آ سکتا ہے، مہینے کے کسی حصے میں آ سکتا ہے، حیض کے فوراً بعد آ سکتا ہے، عادت سے جو اس کی عادت ہے عادت سے پہلے بھی آ سکتا ہے، ابتدا میں ہی، اگر 30 تاریخ سے اس کی عادت ہے لیکن یہ پہلے سے ہی شروع ہوگی 3 دن تک، وہ 3 دن کا پہلے استحاضہ ہوگا اور اس کے بعد حیض کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس میں کوئی قید نہیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اگر قید ہے تو صرف یہ ہے کہ کس قسم کا ہے، کتنا ہے، اگر تھوڑا ہے تو قلیلہ کہا جائے گا، اگر زیادہ تھوڑا نہیں، زیادہ بڑا ہوا نہیں تو اس کو متوسطہ کہا جائے گا، اور اگر صرف وافر مقدار میں ہوا تو کثیرہ کہا جائے گا، اور قلیلہ ہوا تو ایک حکم ہے، متوسطہ ہوا تو دوسرا حکم ہے، کثیرہ ہوا تو تیسرا حکم ہے۔ قلیلہ میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرنا پڑے گا، نمبر 1، اور اگر متوسطہ ہوا تو ہر نماز کے لیے وضو لیکن ایک بار غسل بھی کرنا پڑے گا متوسطہ میں، اگر اس میں 5 نمازوں کے لیے ایک ہی غسل کرنا، ایک غسل، باقی نہیں کرنے کی ضرورت، نماز کے وقت 5 میں سے کوئی ایک آپ لے لیں، اس وقت وہ غسل کرے گی، باقی ٹائم پر وضو کرے گی۔ لیکن جو یہ ہے کثیر میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا یا غسل کرنا پڑے گا، اور اگر جمع بین الصلاتین کیا ظہرین میں بھی مغربین میں بھی، تو ظہرین کا ایک غسل، مغربین کا ایک غسل اور صبح کا ایک غسل، 3 ہی غسل بنے گے، ورنہ الگ الگ پڑھنے پر 5 غسل کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ متوسط میں 5 نمازیں جب گننے کی 5 نمازیں پڑھنی ہے نا، کب سے کب تک 5 ہے، سٹارٹ کب سے ہوگی؟ جب سے متوسطہ طے ہو گئے، یہ متوسطہ ہے، متوسطہ جب طے ہوا تو طے ہوا اس سے شروع کریں گے 5 نمازیں، پہلے ہی غسل کرنا ہے کہ اگر یہ نماز پڑھے گی جو پہلے میں متوسطہ ہوا بہتر ہے اسی میں کرے، لیکن اختیار اس کا ہے، کبھی تو عشاء سے پہلے ہو گیا، مغربین تک ایک حکم رہا، عشاء سے متوسطہ ظاہر ہوا تو عشاء سے گننا شروع ہو جائے گا 5 نمازیں، 5 نمازوں میں سے کوئی ایک اس پر وہ غسل کرے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جو چیزیں حائضہ پر حرام ہے وہی چیزیں مستحاضہ پر بھی حرام ہے۔ کثیرہ میں چیک کروں گا پہلے ہے یا بعد میں، وہ وضو ہے لیکن چیک کر کے بتاؤں گا پہلے ہے یا بعد میں ہے، تھوڑا کنفیوژن ہے، پہلے ہے یا بعد میں وہ میں بتاؤں گا، اگر میں نے نوٹ کیا ہوا تو ابھی بتاتا ہوں۔ ہاں، جو یہ ہے غسل استحاضہ تو اس میں وضو متوسطہ میں غسل استحاضہ میں غسل کے بعد وضو ہے، غسل کے بعد وضو ہے، تو کہیں غسل سے پہلے بھی ہے، وہ میں بتاؤں گا بعد میں۔ یعنی یہ جو غسل استحاضہ ہے یہ کفایت نہیں کرتا ہے، جیسے غسل جنابت کفایت کرتا ہے وضو کے لیے، باقی غسل نہیں کرتے ہیں کفایت، اسی طرح غسل استحاضہ بھی کفایت نہیں کرتا ہے وضو کا، تو گویا وضو کرنا پڑتا ہے، تو بعد میں کرنا ہوگا کیا؟ وضو، اور ممکن ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ پہلے بھی کر سکتا ہے، تو وہ میں ذرا چیک کر کے بتاؤں گا، بالکل ڈیفینٹ نہیں ہوں میں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک ہی وضو کرنا ہے،
کیوں کہ وضو کرنا ہے؟ کیونکہ جنابت کے بغیر ہر غسل وضو کے بدلے یعنی وضو کے لیے کفایت نہیں کرتا، یعنی وہ وضو بھی کرنا پڑتا ہے. خالی جنابت کا غسل ہے جس میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.